طلوع اسلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پرویز انور شیخ ہے۔ میرے والدین کا تعلق لاہور سے ہے، اس لحاظ سے میرا بھی تعلق لاہور سے ہے، لیکن چونکہ والد صاحب کافی عرصہ کراچی میں رہے، میں پیدا بھی کراچی میں ہوا اور تعلیم بھی وہیں پہ حاصل کی۔ میٹرک میں نے کراچی سے کیا، اس کے بعد پھر والد صاحب لاہور آ گئے تو ان کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئے۔ نرسری میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ایک مولانا عبدالرب صاحب تھے، ان کا گھر تھا اور ان کے جو پہلے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا پرویز صاحب کے۔ تو مولانا عبدالرب صاحب اور میرے والد صاحب شیخ محمد انور صاحب اور ان کے باقی دوست احباب، مولانا عبدالرب صاحب کے گھر میں یہ درس ہوتا تھا، اگر مجھے یاد اسی طرح پڑتا ہے یہ۔ تو وہیں سے شروعات تھیں والد صاحب، اور اس زمانے میں کچھ احباب کے نام، ایک حافظ صاحب ہوا کرتے تھے، اب ان کا پورا نام تو مجھے یاد نہیں، بہت پرانی بات ہے، اور یہ حاجی حبیب الرحمن صاحب، آئی جی حبیب الرحمن صاحب، وہ بھی اسی شروع کے دوستوں میں تھے، تو جو لاہور میں بھی آخر وقت تک پرویز صاحب کی تحریک میں شامل رہے، اور بڑے انہوں نے یہاں پر، چونکہ پرویز صاحب کو تھریٹس وغیرہ بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے پولیس چوکی بھی یہاں ان کے اسی گھر کے سامنے انہوں نے ہی بنوا کر دی تھی، حاجی حبیب الرحمن صاحب نے، آئی جی صاحب نے۔ آپ نے تو بڑی زبردست آپ نے سوال کیا ہے۔ میں بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں جی کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا، اور قرآن جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کو سمجھنے میں جو پرویز صاحب نے کردار ادا کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور مفکر اس لیول تک اتنے آسان الفاظ میں اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس کو پیش کر باقی جتنے بھی بعد میں آنے والے اسکالرز ہیں، انہوں نے یقیناً پرویز صاحب کی تعلیمات سے استفادہ کیا ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ میں تو کم عمر تھا اس وقت، میری کوئی عمر ہوگی، جب کراچی میں تھے تو میں 5 سال کا ہوں گا، 6 سال کا ہوں گا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ جو پرویز صاحب کی جو سحر انگیز ایک شخصیت تھی، وہ میرے بالکل اذہان میں، مجھے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یادداشتوں میں، وہ بالکل اس میں سمٹ گئی ہے اس کے اندر۔ ہاں، تو وہ محو نہیں ہوتی میرے ذہن سے، وہ باتیں، وہ کنونشن، وہ میٹنگز، اور وہ جس طرح درس ہوا کرتا تھا۔ غالباً شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ کراچی میں سندھ اسمبلی ہال میں پرویز صاحب کا درس ہوتا تھا، اور جو ٹیپ ریکارڈر پر، جب وہ لاہور آ گئے تو وہ ٹیپ ریکارڈر پر بڑے سپونز ہوتے تھے، اس پر وہ سندھ اسمبلی ہال میں ان کا درس، جس طرح ہمارے آج ویڈیو پہ چلتا ہے، پرویز صاحب کا چلتا تھا، کیونکہ وہ لاہور آ گئے تھے۔ تو والد صاحب کراچی میں تھے، وہ گروپ بھی خاصا جو تھا ان کے احباب کراچی میں تھے، تو ہر اتوار کو وہاں پر وہ ٹیپ ریکارڈر میں، ویڈیو تو تھی نہیں، تو آڈیو ریکارڈنگ وہاں پر ان کے درس کی چلا کرتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت سوال آپ کا کہ میں نے ان سے کیا سیکھا، اور پرویز صاحب کی شخصیت بڑی تلسماتی شخصیت۔ میں کہتا ہوں جی کہ میں اس وقت 70s میں ہوں، اور جتنے کافی مجھے اتفاق ہوا دنیا سے ملنے کا اور احباب سے ملنے کا، لیکن ان جیسی شخصیت، متاثر کن شخصیت مجھے نہیں دوسری میں مل سکا ان کے علاوہ کسی اور کو۔ بہت بہت اچھے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو شخصیت اور جو متاثر کن، جس طرح ان کا سمجھانے کا طریقہ، جتنی محبت سے وہ بتاتے تھے اور سوال کا جواب دیتے تھے، انکریج کرتے تھے، وہ لاجواب تھا جی۔ اور بہت کچھ میں نے ان سے اپنی کم عمری کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا والد صاحب کی ایسوسیشن کی وجہ سے، تو یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں ذاتی طور پر ان سے ملتا بھی رہا اور ان سے سیکھتا بھی رہا ان کے، بلکہ لاہور میں جب لاہور آ گئے تھے والد صاحب تو یہاں ان کا درس میں جب وہ دیتے تھے تو میں اس میں شامل ہوتا تھا، تو یہ میرے لیے بڑی ایک خوش قسمتی ہے میری۔ ہاں جی، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ چونکہ یہاں لاہور میں اسی جگہ پر یہ ساتھ والی ان کا یہ گھر تھا سارا، تو جو اب ڈیمولش ہو گیا ہے، تو وہاں پر وہ درس دیتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ اتوار والے دن یا کچھ عرصہ شاید پھر جمعہ بھی ہوا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اتوار تو مجھے یاد ہے کہ اتوار کو درس ہوتا تھا، تو درس دے رہے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ کچھ خواتین سائیڈ میں بیٹھا کرتی تھیں، بہنیں اور اس طرح بزرگ خواتین، اور باقی ادھر پھر مرد حضرات دوسری سائیڈ پر بیٹھتے تھے، تو درس ہو رہا تھا تو بڑی پرویز صاحب اپنے انہماک سے بہت انہماک سے وہ درس دیا کرتے تھے، اور ایسا درس ہوتا تھا کہ سننے والے بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی ادھر ادھر دیکھنے کی، اس میں بالکل وہ انوالوڈ ہوتے تھے اس درس کے اندر، اور بڑی بڑی شخصیات اس میں، حفیظ جالندری صاحب بھی اس درس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ درس ہو رہا تھا، ایک پرانا واقعہ آپ نے پوچھا ہے، تو ایک صاحب پیچھے سے اٹھے اپنی سیٹ پر وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کا درس دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ شرعی طور پر بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ایک دم سے وہ قرآن کے درس میں اگر کوئی ایسا سوال، بڑی ایک معیوب سی بات تھی، تو ان کا پرویز صاحب کا کمال ضبط اور حاضر دماغ ان کا دیکھیں کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اس طرح آنکھ بند کی اور پھر کہا کہ آپ میرے سامنے میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، اور میری ساری توجہ میری کتابوں کی طرف اور قرآن کی طرف اور سامعین کی طرف ہے، اور میں درس دے رہا ہوں، اور آپ سب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی توجہ خواتین کی طرف ہے، اور کہہ آپ مجھے رہے ہیں۔ تو وہ صاحب بڑے شرمندہ ہوئے اس بات پر، لیکن انہوں نے یہ بالکل نہیں، پرویز صاحب نے کہا کہ آپ نکل جائیں یا کچھ، لیکن ان کا جواب اتنا، وہ اس وقت حاضر دماغی ان کی اتنی تھی کہ وہ پھر صاحب اٹھ کر چلے گئے اور وہاں بیٹھ نہیں سکے وہاں پر۔ تو یہ واقعہ مجھے یاد ہے، آج تک مجھے وہ ریکال ہوتا ہے کہ اتنی ان کی شخصیت تھی کہ قرآن کے درس میں اگر کوئی ان کی مخالفت میں کوئی ایک دم سے کوئی ایسی حرکت کرتا تو اس کو بڑی خوبصورتی سے وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے، یہ مجھے یاد ہے۔